بسم الله الرحمن الرحيم دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سامعین کرام، حاضرین محفل، شاملین مجلس، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پھر سے اپنے درس قرآن میں حاضر ہیں۔ کافی دن بیت گئے۔ خواجہ صاحب نے کئی مرتبہ فرمایا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے حوادثات میں گھیرا ہوا ہے ہر شخص کو، اور معاملات عجیب و غریب ہیں۔ تاخیر ہوئی آنے میں، بہرحال حاضری ہوئی، رب العالمین قبول فرمائے۔ جس مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے، لیکن اسے اس انداز سے ہٹ کر پیش کروں گا جس انداز پر آج تک لوگ کلام کرتے چلے آئے ہیں، اور اس کو میں اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہر صاحب شعور شخص، ہر ذی علم، ہر صاحب فہم و فراست اس کو فقط تسلیم ہی نہ کرے بلکہ تسلیم کرنے پر ایک طرح سے مجبور ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، جب بھی کوئی کلام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے سیاق اور سباق کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ کس انداز پر ہو رہی ہے، بات کرنے والے کا مقصد کیا ہے اور اس کی مراد کیا ہے۔ جہاں تک انسان اس مراد تک پہنچ سکے پہنچنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور مقصد کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوائے میرے آقا رسول اللہ صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا ہوں اور اس کا مطلب مجھے یہ نظر آتا ہے، کیونکہ مراد الہی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ میں نے بڑی گہری بات کہی، اس پر ذرا تھوڑی توجہ فرمائی جو بات میں نے عرض کی ہے۔ تو ایاک نستعین کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کلام کس انداز پر ہو رہا ہے اور بات کس طور پر چل رہی ہے، تو
پھر تو اس کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندو تم میری بارگاہ میں اس طرح سے عرض کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. آپ غور فرمائیے، ایک دعا کی جا رہی ہے. سورہ فاتحہ کا نام ایک نام اس کا دعا ہے، اور اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ سکھلانا کہ کس طرح مانگنا چاہیے. تعلیم المسئلہ. کیونکہ یہ ایک دعا ہے تو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان جس سے مانگ رہا ہے، سوال کرنے کا درست طریقہ یہ ہے جس سے مانگ رہا ہے پہلے تو اس کی تعریف کرے انسان، تاکہ وہ خوش ہو جائے. خوش ہو جانے کے بعد پھر اس سے سوال کیا جائے تاکہ اس کی عطا وافر ہو جائے اور خوش ہو کے عطا فرمائے. تو وہی طریقہ سورہ فاتحہ میں رکھا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو پالنہار تمام جہانوں کا، نہایت مہربان، بہت رحمت فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. جب تعریف کر دی ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، انتہائی عاجزی اور انکساری ہو مانگنے میں تب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایاک نعبد، یا اللہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب آپ ذرا گفتگو کا ذرا انداز ذرا دیکھیے، کلام کا ذرا انداز ذرا دیکھیے کہ پہلے یہ فرمان ہوا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح کا اگلا جملہ وہ ایاک نستعین اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ فوراً اس کے بعد ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یاد کیا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی شخص کسی بڑے بادشاہ، بڑے آفیسر، بڑے آدمی کے سامنے اگر اس کے لیے ملاقات کرنا آسان ہو یا ملتا رہتا ہو یا اس کی گفتگو ہوتی رہتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بڑائی کا عنصر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص آج کل کے زمانے میں ایسا ہو جس کے لیے ہمارے جنرل صاحب سے ملاقات کرنا کوئی ذرا مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے طور اطوار بدل جائیں گے، اس کا انداز تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، اور اس میں ایک تکبر اور ایک بڑائی کا عنصر جھلکنے لگے گا جس کو ہر عام و خاص شخص پہچاننے لگے گا کہ اس میں ایک تکبر آیا ہوا ہے، بڑائی آئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فلاں کی وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، فلاں سے ملاقات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، فوراً ملاقات ہو جاتی ہے. تو رب سے بڑی بارگاہ تو کسی کی بھی بارگاہ نہیں ہے، رب سے بڑی بارگاہ تو کسی کی بھی بارگاہ نہیں. تو جب انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو انسان کے دل میں یہ تکبر آ سکتا ہے، بڑائی کا عنصر آ سکتا ہے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اس تکبر اور بڑائی کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فوراً عرض کرو یا اللہ اے پروردگار ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی یہ عبادت کرنا یہ ہمارے اپنے بس میں نہیں، تیری مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوئی ہے تو آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اے پروردگار اگر تیری مدد اور نصرت نہ ہوتی تو ہم اس طرح، ہمارا تو یہ ممکن نہیں تھا ہم تیری عبادت کر سکیں. انسان کو کے اندر عجز اور انکساری کو بٹھانے کے لیے، انکسار کو بٹھانے کے لیے اس طرح سے کلام کیا گیا، یعنی اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور اس عبادت کے کرنے میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایسی صورت میں ایاک نستعین کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا. اس میں کوئی اعتراض نہیں رہا, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی خلفشار نہیں رہا, اس میں کوئی ابہام نہیں رہا. یا اللہ ہم تیری عبادت کے کرنے میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو اگر ہماری مدد نہ یوں نہیں فرمائے گا تو ہم تیری عبادت کیسے کر سکیں گے. یہ ایک تو مفہوم ایاک نستعین کا یہ ہے جو میں نے عرض کیا, اور یہ بالکل واضح مفہوم ہے. ٹھیک ہے, بالکل واضح مفہوم ہے. ہاں اگر اس کا وہی مفہوم لیا جائے جو عام طور پر لیا جاتا ہے کہ ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہر کام میں, یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے, کوئی اور ہمارا مددگار نہیں. اس مسئلے میں امت جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے. وہ کیسے, ذرا غور فرمائیے. وہ اس طرح کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے ایاک نستعین ہم تو جسے مدد طلب کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد جو ہے مت مانگو. پھر ان سے ہم لوگوں نے یہ کہا کہ پھر آپ اپنے بیٹے سے کیوں کہتے ہو, بیٹا ذرا جاؤ بازار سے سودا سلف لے آؤ, سامان لے آؤ. بیٹی سے کیوں کہتے ہو ذرا کھانا پکا کے کھلا دو. بیوی سے کیوں کہتے ہو ذرا کپڑے دھو دو. آپ نے جب اللہ سے مدد مانگنی ہے تو آپ ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو اس کا وہ ایک جواب دیتے ہیں. وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ مدد مانگنا دو طریقوں سے ہے. ایک ہے مدد مانگنا ایسے امور اور ایسے معاملات میں جہاں پر اسباب اور وسائل موجود ہیں, یعنی جہاں پر سبب موجود ہے مدد کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر بیٹے کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے, آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں, بیٹا سمجھدار بھی ہے, بازار بھی کھلا ہوا ہے, آپ نے اس کو پیسے دیے, بچے جاؤ یہ سامان لے کر آ جاؤ, تمام اسباب موجود ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بچہ گیا بازار سے جا کے سامان لے کر آ گیا. تو یہ ان چیزوں میں مدد مانگی جا رہی ہے جہاں پر اسباب موجود ہیں اور وسائل موجود ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے ما تحت الاسباب مدد مانگنا, کہ اسباب کے نیچے رہتے ہوئے مدد طلب کرنا. کہتے ہیں یہ درست ہے. لیکن جہاں پر اسباب نہ ہو, جہاں پر وسائل نہ ہو, جہاں پر معاملات ایسے ہوں کہ کوئی صورت نظر نہ آتی ہو, وہاں پر جا کے مدد مانگنا جو ہے, جس طرح کے لوگ اولیاء اللہ سے اور انبیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں, وہ مدد مانگنا قطعاً جائز اور قطعاً درست نہیں ہے. یہ بات انہوں نے کہی. مثال کے طور پر یہیں بیٹھے بیٹھے انسان کسی سے کہے امریکہ سے فلاں بندے کو اٹھا لاؤ, کوئی سبب نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے. ایسے امور میں جو یہ ہے ما فوق الاسباب, ما فوق الاسباب میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں, اور ما تحت الاسباب میں اللہ کے علاوہ بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے. یہ ایک بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جواب کیا ہے ذرا غور سے سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ تم یوں عرض کرو اے پروردگار